السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، آج ہم یہاں جشن عید میلاد النبی کی آمد میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، بالخصوص اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کو سیف الاسلام کا ایک شعر آپ کے سامنے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں کہ نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میرے چشم و تر میں رہتے ہیں، میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول نور کے دن پیدا کیا۔ 12 ربیع الاول نور کو صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، سب کا دولارا، آقا ہمارا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے میرے عزیزوں، اللہ نے اپنے محبوب کو عاشورہ کے دن نہیں پیدا کیا تو 12 ربیع الاول کو۔ وہ سب سے مہان مہینہ اسلام میں وہ ہے جو کہ سب سے بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں پیدا کیا تو ربیع الاول کے مہینے میں، وہ مہینہ جس کی وقات اور پوزیشن نبی کے آمد سے پہلے کچھ نہیں تھی، جو کہ کسانوں سے جڑا ہوا مہینہ تھا، جس میں ربی کی فصلوں کو اگاتے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو اس مہینے میں پیدا کیا۔ اور سب سے مہان دن جسے دینوں کا سید کہا جاتا ہے، دینوں کا سردار کہا جاتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جمعہ کے دن نہیں پیدا کیا، پیر کے دن پیروں کا پیر آیا۔ وہ خاندان جو کہ سب سے مہان خاندان مانا جاتا تھا، بنی اسرائیل، جس میں کہ تمام انبیاء تشریف لائیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، ہم تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بنی اسرائیل میں نہیں پیدا کیا، بلکہ بنی اسماعیل کے بنی قریش میں پیدا کیا، جو کہ اس وقت اتنا مشہور نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے فلسطین کی ہری بھری زمین پر نہیں، مکہ کے بنجر میں پیدا کیا۔ یہ معاملہ کیا ہے اے اللہ؟ جب یہ اتنا مہان دن ہے، اتنا بے مثال دن ہے کہ یہ تیرے دنوں میں سے ایک دن ہے، اس دن تو نے جنت و دوزخ بنائے، اس دن تو نے دنیا بنائی، اس دن نہ جانے کتنے نبیوں کو معراج ہو گئی، اس دن اپنے محبوب کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا میرے عزیزو جو ہر ایک عاشق کے سینے سے پھوٹتا ہوا نکلا کہ اسی سوال کے گھیراؤ میں تھا۔ تبھی عالمی خیال میں جواب ملا، کہا سن، اگر میں اپنے محبوب کو عاشورہ کے دن پیدا کرتا تو دنیا کہتی کہ نبی کو عاشورہ کی وجہ سے عزت ملی، اگر جمعہ کے دن پیدا کرتا تو کہتے کہ جمعہ کی وجہ سے عزت ملی، بنی اسرائیل میں پیدا کرتا تو کہتے کہ اس خاندان کی وجہ سے عزت ملی۔ اس لیے میں نے ربیع الاول کی 12 چنا، جمعہ کے بجائے پیر چنا، تاکہ سب سمجھ جائیں کہ نبی کو ان چیزوں سے عزت نہیں ملی، بلکہ نبی سے ان چیزوں کی عزت ملی۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے چرنوں کا برتاؤ پا کر آسمان بن گئے، زمین بن گئے، تو اسے ہم اللہ کا دن کہتے ہیں۔ تو پھر جب نبی سرافر نور بن کر آمنہ کی گود میں آیا، اس 12 ربیع الاول والے دن کو ہم اللہ کا دن کیوں نہ کہیں؟ اس دن وہ آیا جس کے آنے سے ربیع الاول کو عزت ملی، اس دن وہ آیا جس کے آنے سے پیر کے دن کو عزت ملی، اس دن وہ آیا جس کے آنے سے بنی قریش کو عزت ملی، اس دن وہ آیا جس کے آنے سے کعبے کو عزت ملی، اور ایسی عزت ملی کہ کعبے نے کعبے کو عزت دی۔ تو عاشق رسول نے بریلی سے آواز دے دی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہم اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور محبت میں یہ غلطی اکثر ہو جاتی ہے درجہ بڑھا دینا۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی سے اتنی محبت کی کہ انہیں معصوم بنا دیا، کچھ لوگوں نے اور زیادہ محبت کی تو انہیں خدا بنا دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مصطفیٰ کو کوئی خدا کہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کا پیدا ہونا مناتے رہو، نبی کا جنم دن مناتے رہو، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔